اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ذی الحج کا پہلا عشرہ، حج اور عشرہ ذی الحج کی فضیلت و برکات۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر جو شخص اپنی جان مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ عشرہ ذی الحج اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج قربانی کے علاوہ دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اگر لاؤڈلی بھی، اونچی آواز سے بھی، یا کسی کو ساتھ ملا کے ایک قطار کی صورت میں ہم تکبیریں کہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تو یہ بھی بہترین عمل ہے ان 10 دنوں کے بارے میں۔ کیونکہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیریں فرماتے تھے، بازار میں نکل جاتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لہٰذا یہ دن جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ اس دن میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجیے۔ عذاب نار سے بچنے کے لیے اللہم اجرنا من النار پڑھیے۔ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ یوم عاشوراء اور ہر ماہ سے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجئے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ تکبیرات کہیے، اونچی آواز میں بھی کہیے، دل میں بھی کہتے رہیے۔ زیادہ سے زیادہ جہنم سے آزادی کے لیے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، ایسی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمارا ایمان چینل آپ سب کے لیے دینی انفارمیشن لے کر آتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر۔